سورہ مبارکہ اعراف ہے اور آیت کا پیغام عقیدہ توسل ہے، سیدہ زہرا کی عظمت ہے اور چہاردہ معصومین کی فضیلتوں کو ایک جگہ پر اللہ نے جمع کیا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں 350 سے زیادہ آیات اہل بیت کی شان میں ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ جن آیات پر سنی شیعہ مفسرین نے احادیث کو جمع کیا ہے کہ ان آیات پر ہماری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ اس آیت سے مراد مولا علی ہیں، اس آیت سے مراد بی بی زہرا ہیں، اس آیت سے مراد امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور اس آیت سے مراد تمام پنجتن ہیں، تمام اہل بیت ہیں۔ وہ تقریباً 360 سے زیادہ آیات ہیں جن پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اہل سنت حنفی عالم دین نے، جو 700 سال پہلے رحلت فرما گئے، یعنی 700 سال پرانی کتاب ہے۔ شواہد التنزیل، علامہ حسکانی یا علامہ جسکانی کی وہ کتاب ہے جس کا نام ہے شواہد التنزیل، یعنی نازل شدہ آیت کی شواہد، ان کی شہادتیں، ان کی گواہیاں کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن عزیزو، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کو آیات الولایت کہا جاتا ہے، یعنی وہ تقریباً 80 آیات ہیں کہ جن سے اہل بیت کی اولویت، اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کی مولائیت ثابت ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 80 آیات ہیں، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت جناب زہرا اور تمام ائمہ کی مشترکہ آیت ہے، یعنی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے تمام ائمہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو اس پر ہی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جن کی شان میں قرآن اترا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر، اللہم صل علی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ یہاں الاسماء للہ نہیں ہے، اسماء الحسنى للہ نہیں ہے، الاسماء الحسنى للہ نہیں ہے، بلکہ للہ اسماء الحسنى ہے۔ عربی میں وہ جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ نازل نہیں کیا کہ اسماء الحسنى للہ، اس کا پھر ترجمہ ہوتا کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ کسی اور کے لیے بھی ہوں گے مگر اللہ کے لیے بھی ہیں، لیکن اس آیت کا ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام۔ وہ جو جار و مجرور مقدم ہو جائے عربی گرامر میں تو پھر وہ انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے کہ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء الحسنى، بہترین نام۔ اب وہ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، یعنی اور جو نام ہوں گے وہ اگر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے تو بہترین ہو جائیں گے، ورنہ کوئی بہترین نام اللہ کے علاوہ نام نہیں ہے۔ اب اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کے نام کیا ہیں، اس کے لیے تفسیر کے اندر جانا ہوگا اور تعویل کی طرف جانا ہوگا، اور یاد رہے کہ تفسیر کا تعلق تنزیل کے ساتھ ہے اور بطن قرآن کا تعلق تعویل کے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید کا جو ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے، تو وہ جب بطن میں ہم اترنے لگیں گے تو جو بطن میں ہمیں اتارنے والا وسیلہ ہے اسے تعویل کہتے ہیں۔ اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے کہ تعویل قرآن کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور صاحبان راسخون فی العلم کے، ان لوگوں کے جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں، وہ راسخون فی العلم جن کا وجود علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔ راسخون فی العلم کو اگر میں سمجھنا چاہوں تو ایسے سمجھوں گا کہ ایسے عالم، ایسی علمی ہستیاں جن کا علم کے بغیر وجود نہیں ہے،
جن کا وجود ہی علم کے ساتھ ہے. جو علم ہوگا تو ان کا وجود ہے، وہ ہیں تو علم ہے. جیسے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. اب مچھلی پانی میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صاحب مچھلی پانی کے علاوہ بھی مچھلی ہے. مچھلی پانی کے علاوہ مچھلی تو نہیں ہے، پھر وہ معقولات میں سے تو ہوگی مگر مچھلی نہیں ہے. مچھلی تو پانی میں ہوگی تو مچھلی ہے. اس کی حیات جب ہوگی جب وہ پانی میں ہوگی. ایسے ہی اہل بیت کا وجود ہی علم ہے اور علم ہی اہل بیت ہے. ایک صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. تو یہاں تعویل قرآن کو جاننے والے لوگ اور تفسیر اور تنزیل قرآن کو جاننے والے لوگ یہی گھرانہ ہے، یہی ہستیاں ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. حکم یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، یعنی عقیدہ توسل بیان ہو رہا ہے. اللہ کو پکارنا تو ہے، کچھ عبادتاً پکاریں گے، کچھ ضرورتاً پکاریں گے. کچھ اللہ کو اس لیے پکاریں گے کہ اللہ نے پکارنے کو عبادت قرار دیا ہے، اور کچھ اس لیے پکاریں گے کہ ان کی مجبوری ہے، پکاریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. تو کچھ مجبوری میں پکار رہے ہوتے ہیں. اچھا، قرآن میں اس مضمون پہ آیت بھی ہے کہ جب آیات ہیں کہ جب یہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو مجھے بہت یاد کرتے ہیں، اور جب یہ پریشانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر میں انہیں پھر بھول جاتا ہوں، پھر مجھے بھلا دیتے ہیں. تو کچھ ضرورتاً اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے ذرا سے پریشانی آتی ہے تو تسبیح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، نماز جماعت بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، مصلی بھی یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھائی کوئی دعا بتا دو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ جو اللہ کو پکارنے کا حکم ہے یہ تو بہرحال ہے، پکارنا تو ہے. اور دعا ایک ایسا مضمون ہے جسے غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا ہے. یعنی دعا کا مضمون جو ہے، اللہ کو پکارنے کا مضمون، وہ مسلمانوں کا مضمون نہیں ہے. مسلمان تو دعا کو کس انداز سے لیتا ہے وہ تو ائمہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، اور صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد نے بتایا ہے، دعائے عرفہ میں امام حسین نے بتایا ہے، صحیفہ علویہ میں مولا علی نے بتایا ہے، صحیفہ رضویہ میں امام رضا نے بتایا ہے. ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی کتابیں کہ کیسے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ سے بولنا کیسے ہے، اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے. لیکن غیر مسلم، حتیٰ یہودی، حتیٰ عیسائی، حتیٰ ہندو، یعنی آسمانی اور غیر آسمانی کتابوں کے ماننے والے، ادیان آسمانی اور ادیان غیر آسمانی، یہ سب کے سب اللہ کو پکارنے کا فلسفہ ہے ان کے یہاں. تو اللہ کو پکارنا ہے. آپ کیسے پکارنا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ اپنے منکر کو بھی ملحد کہتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں جو انکاری ہیں انہیں بھی ملحد کہتا ہے. اور ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اللہم صل علی. موحد کی ضد ہے نا ملحد، یہ کسی کو نہیں مانتا. اچھا، جو اللہ کو نہیں مانتا نا پھر وہ کسی کو نہیں مانتا. یہ بھی پیغام ہے اس لفظ کے اندر. ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. بہت جلد انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. یہ قرآن کی آیت کا ظاہری ترجمہ ہے. اس آیت کی تفسیر میں میرے مولا علی علیہ السلام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، نحن اسماء اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. اللہ کو التی امر اللہ ان یدعا بہا، اللہ نے جن ناموں کے ذریعے سے پکارنے کا حکم دیا ہے، ہم ہی اہل بیت وہ اللہ کے بہترین. اگر تمہیں اللہ کو پکارنا ہے تو ہمارے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے گا. یہ آیہ کریمہ میں مولا علی کی اس آیت کی تفسیر میں مولا علی کا فرمان، نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے بہترین نام ہیں. ان اسماء اللہ کے اندر جو لفظ حسنہ ہے، وَلِلَّهِ اسماء الحسنہ، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. یہ جو بہترین کا ترجمہ کر رہا ہوں نا میں، حسنہ جیسے عربی میں حسنہ قرآن نے کہا ہے، اور میں اسے اردو میں بہترین یا مترجمین نے بہترین کا ترجمہ لکھا ہے.
اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. نام اللہ کے تو اہل بیت ہیں. ان اہل بیت جو اللہ کے نام ہے وہ جو بہترین کی صفت ہے وہ جناب زہرا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور عربی میں حسنہ مؤنث مذکر مؤنث مفرد اور جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے مفرد کا صیغہ ہے. حسنہ صغرا کبرا علیا جی یہ وسطی قربا یہ ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. بہترین نام. شاہردہ معصومین میں اللہ نے 13 مرد معصوم رکھے ہیں اور ان 13 مرد معصومین کے جمال کو فاطمہ زہرا کا حسن و جمال ائمہ اہل بیت جناب زہرا کی ذات. اللہ کے بہترین ناموں میں جو جمالیات کا عنوان رکھنے والی ذات ہے وہ جناب زہرا کی ذات. عزیزو اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کا بیان. اس آیت کے اندر جو ایک روشن پیغام ہے وہ ہے عقیدہ توسل کا پیغام. اللہ سے بات کرنے کے لیے وسیلہ چاہیے. ڈائریکٹ بات کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور ڈائریکٹ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی روشن ہیں کہ جو فرشتوں کے بھی محتاج نہیں ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان فرشتہ واسطہ بنے. وہ یہی 14 ہستیاں ہیں جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور وحی قرآنی کے علاوہ بھی وحی ہے. یعنی وحی کی 2 قسمیں ہیں. وحی قرآنی جو نبی پر ختم ہو گئی, نبی پہ تمام ہو گئی. نبی کے علاوہ کسی چہردہ معصومین پر قرآن کسی پہ نازل نہیں ہوا. نبی پر قرآن تمام ہو گیا. نبی پر ہی قرآن نازل ہوا ہے. نبی کے علاوہ قرآن کسی اور صاحبان عصمت ہستی پر نہیں آیا. لیکن کیا وحی صرف نبی پر نازل ہوئی ہے؟ وحی غیر قرآنی حتیٰ مطلع الفجر جو فرشتے وحی لے کر آتے ہیں, جو شب قدر میں ہر سال فرشتے وحی لے کر آتے ہیں, وہ کن پر وحی لے کر آتے ہیں؟ یہ وحی ہے وحی بیانی. یعنی قرآن مجید کی کس آیت کو کب اور کہاں اور کیسے بیان کیا جائے گا اس کے علم کو وحی بیانی کہا جاتا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں. مثلا متوکل کا زمانہ ہے. متوکل بیمار پڑ جاتا ہے. اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. کثیر. متوکل اچھا ہو گیا. اب بلا لیا مفتیان دین کو, صاحب کثیر صدقہ دینا ہے تو کتنا دے دوں کہ منت پوری ہو جائے؟ تو ایک صاحب نے فرمایا کہ صاحب 40 جانور اگر اللہ کی راہ میں دے دیں. تو یہ بادشاہوں کا مزاج ذرا اپنا ہوتا ہے نا, تو اس نے کہا جی 40 کیوں؟ تو ایک صاحب شاید یہ سمجھے کہ یہ 40 انہیں کم لگے تو ذرا زیادہ بتاؤں گا تو اچھا لگے گا. انہوں نے کہا جی 50 دے دیں. انہوں نے کہا جی 50 کیوں؟ اب وہ گنتیاں مختلف ہوتی رہی ہیں اور بحث پیچیدہ ہوتی چلی گئی. کسی نے کہا 40, کسی نے کہا 50, کسی نے کہا 60. آخر بات الجھتی چلی گئی اور ہر شخص سے وہ یہی پوچھتا رہا کہ آخر یہ عدد کیوں, آخر یہ عدد کیوں؟ اور کوئی جواب یہ نہیں دے پا رہا تھا کہ اس عدد کو 40 کو 80 کہیں, 40 کو کثیر کہیں یا 50 کو کثیر کہیں یا 60 کو کثیر کہیں. کثیر کہیں کسے؟ تو جب زیادہ مشکل بننے لگی اور برہمی بڑھنے لگی تو پھر آواز دی گئی کہ علی نقی کو بلایا جائے. امام علی نقی کا زمانہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو حضرت سے سوال ہوا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے, منت بڑھانی ہے. اور منت کا ضمنی سوال اور ضمنی مسئلہ بھی میں اپنے ان جوانوں کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ منت ہے, جو طے کریں گے اسی کو بڑھانا ہوتا ہے, اس کے بدلے میں پھر کچھ اور نہیں ہو سکتا. منت جو مانی ہوتی ہے نا وہ عہد ہوتا ہے, قسم ہوتی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو چیز سوچی ہوگی نا وہی چیز دینی ہوگی. پھر یہ نہیں کہ اب جب منت پوری ہو گئی اور صاحب مراد پوری ہو گئی تو کہنے لگے اب اپنی آسانی کے مطابق چلتے ہیں کہ نہیں یہ کر دیتے ہیں. نہیں, پھر وہی کرنا پڑے گا جو طے کیا تھا, اسی کو بڑھانا ہوگا جو طے کیا تھا. البتہ منت کی شرائط ہیں کہ ایسی چیز منت میں نہ مانی جائے
ایسی چیز نظم میں نہ مانی جائے کہ جس کا پورا کرنا ہی دشوار ہو، جس کا پورا کرنا ہی ناممکن ہو، ایسی چیز کو پہلے سے ہی طے کر لیا جائے۔ ایسی چیز کی بھی منت نہیں مانی جا سکتی کہ جو شرعی طور پر ہی جائز نہ ہو۔ جی تمہارا فلاں کام میرا ٹھیک ہو گیا تو مثلاً میں جو ہے وہ فرض کریں رضی بھائی کی گاڑی صدقے میں دے دوں۔ ارے بھائی رضی بھائی کی گاڑی کو کیسے صدقے میں دے دوں؟ تمہاری چیز تھوڑی ہے جو تم صدقے میں دے دو۔ تو جو چیز شرعی طور پہ ٹھیک ہو اور جو چیز ممکن ہو، ستارہ توڑ کے لاؤں گا اگر منت پوری ہو گئی، کیسے توڑ کے لے آؤ گا؟ تمہاری کہاں ممکن ہے تمہارے لیے ستارہ؟ مشروع بھی ہونی چاہیے، شرعی طور پہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ منت پوری ہو گئی تو میں جو ہے وہ معاف کیجیے گا فلاں جو شرب تتن ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد، فلاں چیز پلواؤں گا۔ اب یہ شرعی بھی تو ہونا چاہیے نا منت کو، شرعی بھی ہونی چاہیے منت، شرعی طور پر بھی صحیح ہونا چاہیے اور ممکن بھی ہونا چاہیے۔ اب اس